السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلاک بننے کی جو کوششیں تھیں، بنانے کی جو کوششیں تھیں، وہ پہلے ناکام ہوئیں، اب دوبارہ وہ شروع کر دی گئی ہیں، مگر شروع ہوتے ہی ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ہو کیا رہا ہے یہ میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں۔ خبر میرے پاس یہ ہے کہ جناب مسلم لیگ نون کو پنجاب میں جو ہے وہ ٹارگٹ بنانے کے لیے عمران خان صاحب کے ایک چہیتے معاون وہ لاہور آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ کچھ دنوں سے وہ لاہور میں ہیں، اور لاہور میں انہوں نے بہت کوششیں کی۔ مسلم لیگ نون کے وہ ارکان جن کی کمزوریاں، جن کے اوپر مقدمات بن سکتے تھے، یا جن کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے یا سمجھا جا سکتا تھا یا سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ ٹوٹ سکتے ہیں، کمزور وفا کے لوگ ہیں جو وفاداری تبدیل کر سکتے ہیں، ان پہ اٹیمپٹ کی گئی، ان کو فون کیے گئے، ان کو چمک کی لالچ دی گئی اور ان کو مقدموں سے ڈرایا گیا۔ احتساب کی فائلیں، اینٹی کرپشن کے مقدمات بھی ان پر بنانے کی جو ہے وہ ان کو تڑی لگائی گئی، مگر ایک ممبر بھی ابھی تک نہیں ٹوٹ سکا۔ یہ ہے وہ خبر کہ مسلم لیگ نون جو زیر عتاب ہے، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون اگر پانسا پلٹنا چاہے تو بزدار حکومت جا سکتی ہے، یہ ڈر ہے۔ اور اسی ڈر کی وجہ سے، یعنی وہ زیر عتاب بھی ہے لیکن اس کا خوف بھی ہے، اسی خوف کی وجہ سے وہ جو -1 کا فارمولہ چل رہا ہے، اس فارمولے کو بنیاد سے ناکام بنانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے ایک معاون کو، اپنے ایک بڑے معاون کو ایک بڑا مشن دے کر لاہور میں بٹھا دیا ہے۔ اب آپ ظاہر اتنے کوئی بچہ تو کوئی ہے نہیں بات سننے والے، جتنے بھی لوگ ہیں جو سیاسی سوجھ بوجھ یا رکھتے ہیں، جو کرنٹ افیئرس پر نظر رکھتے ہیں، وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لہٰذا میں چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کروں گا۔ شہزاد اکبر صاحب کچھ روز سے لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، کل پرسوں بھی کی تھی پریس کانفرنسز۔ بظاہر وہ جو براڈ شیٹ والا معاملہ ہے اس پر سامنے آتے ہیں، مگر جو میرے پاس خبر ہے، جو یہ خبر مسلم لیگ نون کے ذرائع نے کنفرم کی ہے، لیکن میرے پاس خبر کے ذرائع جو ہیں وہ ہیں پنجاب حکومت سے، پنجاب حکومت یا وزیر اعلیٰ ہاؤس۔ وہاں سے میرے پاس یہ خبر آئی تھی کہ جناب پتہ تو کریں شہزاد اکبر صاحب لاہور میں کیا کر رہے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہیں وہ، کبھی سی ایم ہاؤس بیٹھے ہیں، بلکہ زیادہ تر وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ رہے ہیں۔ تو میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ شہزاد اکبر صاحب کو خان صاحب نے ٹاسک دیا کہ یار اس سے پہلے کہ -1 ہو جائے، اور یہ -1 وایا لاہور ہونا ہے، یعنی بزدار گرے گا اس کے بعد میں گروں گا، تو بزدار کو گرنے سے بچانے کے لیے ذرا وہاں جا کر مسلم لیگ نون کے اندر نقب مارو، مسلم لیگ نون کے اندر دراڑیں پیدا کرو، مسلم لیگ نون کے اندر کرو فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش۔ یہ کوشش پہلی بار نہیں ہو رہی، ایک بار پہلے بھی کی جا چکی ہے۔ اس میں 5 ارکان مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ پہلے ہی نالاں تھے، وہ جو سامنے بھی آ چکے ہوئے ہیں، جن کے نام لینے کی کوئی وہ نہیں ہے۔ وہ ان میں سے ایک صاحب نے کل بھی پریس کانفرنس کی تھی، یا کوئی میڈیا ان کا بیان چل رہا تھا نواز شریف کی لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے لیے۔ جب نواز شریف صاحب سے وہ ٹکٹ لے رہے تھے تب ان کو پتہ نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب کتنے بڑے ڈاکو ہیں، مگر اب ان کا ضمیر جاگ گیا ہے۔ وہ شرک پوری صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو خیر، تو وہ 5 تو ٹوٹ گئے تھے، جتنے وہ چھانٹی ہونی تھی وہ ہو چکی مسلم لیگ نون میں، مگر اب مزید کوشش کرنے کی جا رہی تھی۔ اور ایک بھی بندہ اور کبھی کچھ ارکان تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے ملاقات کرنے سے ملاقات تو خیر کسی نے نہیں کی، یہ بھی مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے بڑوں کو پیغام بھیجا، کچھ نے فون اٹینڈ کیے، فون پہ بات کر کے سیدھی معذرت کر دی، اور جن پہ اور یہ مقدمات جو اینٹی کرپشن والے بن رہے ہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ وہ جو عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہے نا، کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ اب میں جو نیب جو ہے وہ تو اس طرح کام نہیں کر رہا، اب میں اپنے ماتحت اداروں کو متحرک کر رہا ہوں، وہی FIA، FBR، اینٹی کرپشن۔ اور پنجاب میں آپ نے دیکھا اینٹی کرپشن نے مسلم لیگ نون کے بے شمار MPAs پر مقدمے ہوئے ہیں، اور جہاں جہاں کوئی تھوڑا بہت ان کو نظر آتا ہے، کسی کی زمین کا مسئلہ ہے وہاں پہ، کسی کا کوئی پیٹرول پمپ ہے تو وہاں پہ، کسی کی کوئی اور پراپرٹی ہے تو وہاں پہ، تو یعنی مقدموں کا نا جمعہ بازار لگا دیا ہے۔ پتہ نہیں آج کل کے بچوں کو جمعہ بازار کا پتہ ہے کہ نہیں، لیکن وہ جمعہ بازار، اتوار بازار، تو وہ جمعہ بازار لگا دیا۔ آج کل تو مالز وغیرہ کا زمانہ ہے نا،
تو خیر وہ جمعہ بازار لگا دیا مقدموں کا، اور مقدموں کے جمعہ بازار کے ساتھ ساتھ یوں بریف کیس تک پیش کیے جا رہے ہیں لوگوں کو کہ جناب یہ پیسے لے لو، اور کروڑوں میں، تاکہ اگر چودھری برادران ادھر سے اٹھ کے، کیونکہ چودھری برادران بھی تو روزانہ آنکھیں دکھاتے ہیں نا. اب پچھلے دنوں وہ جو تھا کہ سیاسی انتقام سے تکبر کی بو آتی ہے، اب وہ والا جو بیان تھا عمران خان صاحب کو سیاست بالکل نہ بھی آتی ہو، مگر عمران خان صاحب اتنے بچے تو نہیں ہیں کہ چودھری صاحب کا یہ بیان کیا، جب میں گھر چلا گیا، جب میں نے گھٹنوں کو ہاتھ بھی لگا دیے، جب میں نے ہاتھ بھی جوڑ دیے، جب میں ان کے دروازے پہ جا کے میں نے گھٹنے بھی ٹیکے، اس کے باوجود بھی یہ باز نہیں آ رہے، یہ کوئی نہ کوئی سگنل کرتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جو 8 ممبر ہیں ادھر ہو جائیں اور میرے بزدار صاحب جو دھڑام سے گر جائیں، اور میرے بزدار صاحب گر جائیں تو اوپر پہلے ہی وہ باب ناراض بیٹھا ہے، بی اے پی والے پہلے ہی ناراض ہیں، جی ڈی اے والے پہلے ہی شہباز شریف کی طرف بھیج چکے ہیں اپنا ایلچی، وہ جو ہیں اپنے دورانی صاحب. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ، اور ہاں ایم کیو ایم والے مردم شماری کے معاملے پہ پیپلز پارٹی والوں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو مجھ سے وہ جو بھانت بھانت کا وہ کنبا ہے میرا، وہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی کا کنبا جوڑا، تو وہ بھانت بھانت سے میں نے جو لکڑیاں کٹی کی ہوئی ہیں کہیں وہ ادھر ادھر نہ ہو جائیں، اور پہلے بزدار صاحب نہ گر جائیں پھر میں نہ گر جاؤں. تو بزدار جو ہیں عمران خان صاحب کی ضمانت ہیں، بیسیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بزدار صاحب گر گئے تو پھر میں بھی گر گیا. تو اس لیے انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کو اسلام آباد سے اٹھا کر لاہور بٹھا دیا کہ آپ جاؤ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھو، اور وہاں پہ مسلم لیگ نون کے اندر بناؤ فارورڈ بلاک. مگر جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ جن جن پر مقدمات ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے لوگوں پر، وہ اتنے کمزور مقدمات ہوئے ہیں کہ ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں ضمانتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی ان پر تنقید حکومت کے اندر سے ہو رہی ہے شہزاد اکبر صاحب پر، اور عمران خان صاحب پر پی ٹی آئی کے اندر تنقید ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے مسلم لیگ نون جیسی گھاگ جماعت کو توڑنا تھا تو کوئی سیاسی بندہ بھیجتے. جہانگیر ترین تو آپ کے پاس رہے نہیں، یہ کام تھا جہانگیر ترین کے کرنے کا. جہانگیر ترین صاحب نے جتنے بندے توڑنے تھے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد، آپ کو میجورٹی دے کے پنجاب میں اور مرکز میں حکومت بنوا کے دی، جہانگیر ترین نے بنوا کے دی اور سب مانتے ہیں. تو وہ ایک ملاقات کا حوال ہے کہ شاہ محمود قریشی بیٹھے ہوئے تھے، جہانگیر ترین صاحب بیٹھے ہوئے تھے، عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو اس میں قریشی صاحب نے ذرا وہ کیا کہ جی یہ جو جتنے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ریفرنس سے کیوں شامل ہوتے ہیں. تو خان صاحب نے کہا کہ جی شاہ جی تسی بھی کوئی کدا بندہ لے آؤ گے تو تھوڑے ریفرنس شامل ہو جائے گا. تو جو مطلب پارٹی کے اندر بھی عمران خان صاحب کو بھی یہ ریئلائزیشن ہے، کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ پارٹی کے اندر بھی یہ جو ہے وہ ہے کہ جناب خان صاحب جہانگیر ترین تھے تو لوگ دوسری جماعتوں سے ٹوٹ بھی رہے تھے، اور اندر جو ان ہاؤس بھی جو ہے پراپر چل رہا تھا، سارا ہاؤس ان آرڈر تھا. لیکن اب یہ ہے کہ جناب شہزاد اکبر صاحب کو بھیج دیا، ان کو وہ احتساب تو شاید بہتر کر سکے. وہ یہ جو وہ لگا دیتے ہیں نا پریس کانفرنس میں ڈھیر سارا لگا دیتے ہیں دستاویز کا، کاغذوں کا، یہ ٹیٹیاں ادھر سے گئیں، یہ ہوا یہ کھربوں ڈالر، یہ اربوں ڈالر، وہ حساب کتاب اچھا پیش کر سکتے ہیں اور 2-4 دن اس پہ ٹاک شوز بھی ہو جاتے ہیں. مگر اس سیاسی جوڑ توڑ، سیاسی لوگوں کو توڑنا، اور سیاسی لوگ ایک ایسے بندے پہ کیوں ٹرسٹ کریں گے جو خود بریف کیس لے کر آئیں اور کل کو کہیں چلے جائیں گے جرمنی جہاں ان کا اصل ٹھکانہ ہے. تو ان شہزاد اکبر پہ لوگ کیوں یقین کریں گے، یا ان کے کہنے پہ کیوں کر مسلم لیگ نون کے ارکان جو اپنی جماعت توڑیں گے. یہ تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر. مگر جو ہو رہا ہے وہ کل ملا کے جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ خان صاحب نے ایسے اپنا شہزاد اکبر صاحب کو نہ صرف بھیجا بلکہ ایک بہت بڑا فائنینسر بھی دیا ساتھ کہ بھائی یہ پیسے بھی ہوں گے، یہ بھی لگا لو، مقدمے لگا لو، مشینری جو استعمال کرنی ہے آپ نے وہ کر لو، مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلاک بناؤ. مگر ابھی تک ناکام ہو گئے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے ارکان مزید اپنی جماعت کے ساتھ جڑ گئے ہیں. جو 5 ٹوٹنے تھے ٹوٹے، انتخابات سے پہلے جو ٹوٹنے تھے ٹوٹے، وہ چھانٹی ہو گئی. جو کمزور تھے وہ تو چلے گئے، اب جتنے باقی رہ گئے تھے وہ ذرا کچھ وفاشوہار ہیں، اس وجہ سے ٹوٹنے کو تیار نہیں ہیں. اور شہزاد اکبر کو بلایا ہوا تھا سینٹ میں، چیئرمین سینٹ نے اور ڈپٹی چیئرمین کے جو وہ معاملہ چل رہا ہے نیب کے متعلق،
انہوں نے آج ادھر جانا تھا، ادھر نہیں گئے، وہ ابھی بھی لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اجلاس نہیں ہو سکا، اور وہ نہ ہو سکا جو اجلاس، اس کے نتائج یا اس کا خمیازہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا چیئرمین نیب کو بلوائیں گے، تو پھر شہزاد اکبر صاحب دوبارہ دوڑے دوڑے وہاں جائیں گے۔ مگر ابھی تک یہ ہے کہ وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیاسی جماعتوں کو توڑنے کا جو پرانا کھیل ہے، جس میں کبھی نواز شریف بھی شامل رہے ہیں، جس میں کبھی آصف زرداری نے بھی کوشش کی تھی وہ گورنر راج والے زمانے میں مسلم لیگ نون کو توڑنے کی، اسی کھیل میں دوبارہ پیسے کا استعمال، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا، وہ سینٹ کے انتخابات کہتے ہیں شو آف ہینڈ کے ذریعے کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پیسے کا استعمال، اور دوسرا یہ کہ اپنے سینٹ کے انتخابات میں جیت اپنی یقینی بنانے کے لیے، تاکہ سینٹ کے انتخابات میں مسلم لیگ پی ٹی آئی کے پاس جتنے لوگ ہیں وہ برقرار رہیں، ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، اپنے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور مسلم لیگ نون کو توڑنے، یہ دو ٹارگٹس ہیں، اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ اپنے لوگ بھی چھوڑ کر کسی اور کو ووٹ نہ دیں۔ اس مشن پر عمران خان صاحب نے اپنے احتساب کے مشیر کو لا کر لاہور بٹھا دیا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔